باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے عظیم اور ایمان افروز واقعے کو سنائیں گے۔ یہ وہ مبارک رات تھی جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص اعزاز عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے براق پر سوار ہو کر مسجد اقصی تشریف لے گئے۔ وہاں تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی گئی اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلامی نصیب ہوئی۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں آسمان پر کس کس سے ملاقات کی؟ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی اور دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ پیارے دوستو، تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات فرمائی اور چوتھے آسمان پر آپ نے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ پیارے دوستو، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی اور اسی طرح پیارے دوستو ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ پیارے دوستو، راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدین اور بیت الحم میں نماز ادا فرمائی۔ یہ مقامات آئندہ امت کے لیے ہدایت اور برکت کی علامت بنے۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کا عظیم اجر دکھایا گیا۔ پیارے دوستو، دنیا کو ایک حسین عورت کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ موڑ لیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا دھوکہ ہے اور اصل کامیابی آخرت میں ہے۔ پیارے دوستو، امانت میں خیانت کرنے والوں کا بھی انجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دردناک دکھایا گیا۔ پیارے دوستو، نماز چھوڑنے والوں کے سر کچلے جا رہے تھے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے سخت عذاب میں مبتلا تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدکاری کرنے والوں کا گندا اور سڑا ہوا کھانا کھاتے دکھایا گیا۔ پیارے دوستو، سود کھانے والے خون کے دریا میں تیر رہے تھے۔ حمل علموں کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ چغل خور اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے نوچ رہے تھے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی خوشبو، ٹھنڈی ہوا اور دل کو خوش کرنے والی آواز سنائی دی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے جنت تیار ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے رب، میں تجھ سے راضی ہوں۔ یہ واقعہ ہمیں نماز کی پابندی، امانت داری اور تقوی سکھاتا ہے۔ آئیں ہم سب اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزارنے کا عہد کریں۔ پیارے دوستو، یہ رات عام رات نہیں تھی، یہ رب کی خاص مہربانی کی رات تھی۔ یہ سفر جسم کا بھی تھا اور روح کا بھی، اور نشانیاں دکھانے کا بھی۔ جہاں عقل رک جاتی ہے وہاں ایمان سجدے کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب کو وہ دکھاتا ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔
یہ امت کے لیے پیغام تھا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ جو اللہ سے جڑ جاتا ہے دنیا خود اس کے پیچھے آ جاتی ہے۔ دنیا کی چمک آنکھوں کو دھوکہ دیتی ہے مگر آخرت کی روشنی دل کو روشن کرتی ہے۔ گناہ وقتی مزہ دیتا ہے مگر انجام ہمیشہ دردناک ہوتا ہے۔ جو رب سے ڈرتا ہے رب اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت مایوس دلوں کے لیے سب سے بڑی امید ہے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قدم ہمارے لیے ہدایت کا چراغ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکل کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے۔ جو نماز سے جڑ گیا وہ رب سے جڑ گیا، جو امانت دار بنا وہ اللہ کا محبوب بن گیا، اور جو گناہ سے بچا وہ کامیاب ہو گیا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو ایمان سے بھرپور کر دے اور ہماری زندگیوں کو سکون والی زندگیاں بنا دے، اور ہمیں دنیا کی محبت کے بجائے آخرت کی فکر عطا ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے۔ اے رب، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو رب العالمین ہے۔ یا اللہ، تو ہم پر راضی ہو جا۔ آمین یا رب العالمین۔